أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب المشرقين والمغربين، والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين وعلى آلہ وأصحابہ المکرمین المعظمین. اما بعد، ہم ذکر نبی جو کرتے ہیں ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. قرآن ہے نعت شاہ عرب، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین المکین. ہزار بار بشویم دہن دمشق و گلاب، ہنوز نامیت گفتن کمال بی ادبیس. آقا محمد مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. بابا علی شیر خدا کشف الدجا بجمالہ. ماں فاطمہ خیر النساء حسنت جمیع خصالہ. حسنین شہید کربلا صلو علیہ وآلہ. باواز بلند درود پاک پڑھ لیں میرے ساتھ. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا فضل و کرم اور اس کے رسول محبوب اعظم مصطفیٰ جان رحمت شم بزم ہدایت نوبہار شفاعت رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین جد الحسن والحسین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا مبارک مہینہ بھی ہمیں اور آپ کو اللہ نے جسم اعضاء کے ساتھ زمین کے اوپر عطا فرمایا، اور اسی کے ساتھ کرم بالائے کرم کہ اس سال آج اس ربیع الاول شریف میں ماشاءاللہ ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ جشن ولادت کا موقع بھی ملا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. کسی شاعر نے خوب کہا تھا، لیکن حضرت مولانا ابوالوفا فصیح غازی پوری علیہ رحمت رضوان نے وہاں مبارک پور میں اشرفیہ میں پڑھ رہا تھا، اور 12 ربیع الاول کی تقریر میں حضرت مولانا ابوالوفا فصیح غازی پوری آئے اور کسی نے یہ شعر پڑھا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. تو حضرت مولانا ابوالوفا فصیح غازی پوری سبحان اللہ انہوں نے کہا شاعر نے کچھ کم کر دیا ہے. انہوں نے پڑھا وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے، یہ عالم پسند آیا. لیکن شعر تو ایسے ہونا چاہیے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، وہ ہر عالم میں رہتے ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، وہ ہر عالم میں رہتے ہیں. وفیض رحمت للعالمین رحمتی رحمت ہے. خالی یہی جگہ تھوڑی رحمت ہے، ساری دنیا میں اللہ نے ان کو پیدا کیا تو رحمت للعالمین بنا کر پیدا کیا.
پہلے تو اپنا محبوب بنایا، کتنے دن اپنے پاس رکھا۔ یہ تو نور نامہ پڑھنے والے بھی، عام مسلمان بھی، اور خاص طور سے ہماری ماں بہنیں عورتیں جو پڑھتی ہیں نور نامہ، اس میں بھی یہ واقعہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حضرت جبریل سے پوچھا تھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے، تو حضرت جبریل نے فرمایا مجھے میری عمر تو نہیں معلوم، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک ستارہ آسمان پر چمکتا ہوا دیکھا تھا پیدا ہونے کے بعد، وہ 70,000 سال کے بعد ایک بار نکلتا تھا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ستارے چمکتے ہوئے ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ تو رحمت عالم جن کا ہم آج 1500 سالہ جشن ولادت منا رہے ہیں، وہ رحمت عالم مسکرائے فرماتے ہیں جبریل جانتے ہو وہ چمکتا وہ ستارہ کون تھا جس کو تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا، جو 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ نکلا کرتا تھا؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ جانے، یا اللہ جس کو بتائے آپ کو بتا دے، آپ کو معلوم ہو جائے۔ تو رحمت عالم مسکرائے، یوں مسکرائے جان کی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ آقا رحمت مسکراتے ہیں فرماتے ہیں اے جبریل سنو، وہ ستارہ جو تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا اور 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ چمکتا تھا، وہ چمکتا ستارہ اور کوئی نہیں بلکہ میرا ہی تو نور تھا۔ سبحان اللہ، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، یہ سب اس عالم میں تشریف لے آئے، ان کا کرم ہے، اللہ نے ان کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو یہ مبارک موقع بھی عطا فرمایا کہ زندگی کے اس موقع پر جبکہ ہم اور آپ زمین کے اوپر زندہ ہیں، ہمارے اور آپ کے کتنے متعلقین چلے گئے۔ میرے والد حضرت محبوب ملت مفتی اہل سنت علامہ الحاج مفتی ابو ظفر محب الرضا محمد محبوب علی خان صاحب شیر بے شیر اہل سنت علامہ مفتی ابو الفتح عبید الرضا محمد حشمت علی خان، سبحان اللہ، ان کے بڑے بھائی، اور محبوب علی خان چھوٹے بھائی، سبحان اللہ، بمبئی کی سنیت میں آج جہاں حضرت محبوب ملت کیا مقام ہے، وہیں شیر بے شیر سنت نے بمبئی میں امام حسین کی محفلوں کے اندر ذکر رسول اور ذکر حسین کرنے کا طریقہ بتایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بمبئی میں خانقاہ برکاتیہ کے عظیم رہنما جو حضرت محبوب ملت کے ساتھ ہی بمبئی آئے، یعنی حضور سید العلماء علامہ سید علی مصطفیٰ ذاق اللہ، ان حضرات کی برکتیں ہیں کہ آج بھی بمبئی میں سنیت زندہ ہے۔ الحمدللہ ہم اور آپ اللہ کا شکر ہے کہ 1500 سالہ جشن ولادت منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سبحان اللہ نور بن کر تشریف لائے، اور اس نور کے ساتھ ساتھ جیسا کہ قرآن پاک نے خود فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے لوگو یاد رکھو تمہارے پاس آیا ایک نور اور روشن کتاب لے کر آئے۔ کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن حکیم ہے۔ آقا کائنات سراپا نور بن کر آئے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے، یہ عالم پسند آیا۔ مصطفیٰ جان رحمت چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آقا کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر پڑی تو بلال کو ہلال کامل بنا دیا، ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، فاروق اعظم کو فاروق اعظم بنا دیا، اور عثمان کو عثمان غنی بنا دیا، اور علی کو شیر خدا بنا دیا۔ سرکار مدینہ نے بلال کو ہلال کامل بنا دیا۔ وہ نبی آئے تو اپنے ساتھ ایک کتاب لے کر آئے، اللہ اکبر، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید لے کے آئے جو صبح قیامت تک جس کا ایک حرف نہیں بدل سکتا۔ ہم ان کا 1500 جشن منگا رہے ہیں، یہ بڑا ہم پر اور آپ پر، سبحان اللہ، میری عمر تو 75-76 سال ہو گئی، یہ ہمارے صاحبزادے عزیزم حافظ محمد شاداب حضرت محبوب ملت کے پوتے، سبحان اللہ، ان کی ضد تھی کہ
کہ نہیں کچھ دیر بول دیا جائے. میں نے بھی سوچا ہو سکتا ہے قبر میں جانے والے کی منزل قریب ہے, میری آواز رہے گی, میری ذکر رہے گا. میں تو الحمدللہ 62 سال سبحان اللہ امام حسین کی محفلوں میں بیان کرتا رہا. یہ اللہ کا شکر ہے. میرے والد محبوب ملت اور بڑے والد شیر بے اہل سنت اور میرے استاد جلال الدین حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ مفتی عبدالمنان صاحب, مفتی عبدالرؤوف صاحب, قاری یحییٰ صاحب, مفتی علی احمد صاحب, ان حضرات کی دعائیں ہیں کہ الحمدللہ اگر آج بھی میں بول رہا ہوں تو یہ ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں میرے لیے بھی باعث نجات ہے اور جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی باعث نجات ہے. میں سب سے کہنا چاہوں گا اپنے گھروں کے اندر ضرور یاد رکھیے 12 ربیع الاول اس سال ہندوستان کی تاریخ کے حساب سے جمعے کے دن پڑ رہی ہے. جمعرات اور جمعہ سبحان اللہ بھری مراد تو ویسے ہی ہے, ویسے ہی سبحان اللہ اللہ اکبر جمعرات کی شب جو ہے وہ 12ویں شب ہے اور جمعے کا دن 12 ربیع الاول کا دن ہے. سبحان اللہ رسول اللہ کا جشن منائیے. ان کے نام پر سبحان اللہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو چاکلیٹ تقسیم کریے, کچھ نہیں ہو سکتا تو بچوں کو کچھ نہ کچھ عیدی دے دیجیے تاکہ ان کو یاد رہے, اور ان کو جب چاکلیٹ بھی دیجیے تو یہ بتا کر کہ یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مبارک دن ہے. اس سال جمعے کا دن ہندوستان کی تاریخ کے حساب سے پڑ رہا ہے, رات جمعے کی رات ہے. سبحان اللہ وہ ہر عالم کی رحمتیں کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے. یہ عالم پسند آیا, نبی کو یہیں آنا تھا اور سبحان اللہ ہمیں اور آپ کو برکتیں دینا تھا. ہم اور آپ آج 1500 سالہ جشن اگر منا رہے ہیں تو ہم بھی قابل مبارکباد ہیں. اور ہم سے پہلے جو حضرات چلے گئے اللہ کی رحمت میں, خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی سبحان اللہ جب بولنا شروع کریں تو ایسا لگتا تھا جیسے ان کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. سبحان اللہ لوگ جملہ کہتے ہیں اردو میں کہ سبحان اللہ یہ ایسے بولتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ منہ سے گلاب کا پھول جھڑ رہا ہے. خطیب مشرق جب نحمد و نصلی علی حبیب الکریم پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے سبحان اللہ نبی رحمت کی برکتیں آ گئی ہیں, خواجہ کی رحمتیں آ گئی ہیں. سبحان اللہ یہ ہمارے کابر چاہے محبوب ملت ہو, شیر بے شیر سنت, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور ان کے ساتھ خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی اور اس زمانے کے عظیم بہت خطیب تھے سلطان الواحدین علامہ ابوالوفا, حضرت علامہ ابوالوفا فصیح غازی پوری, جن کا میں نے شعر ابھی پڑھا تھا کہ انہوں نے مبارک پور میں ہمارے پڑھنے کے زمانے میں آئے اور لوگوں نے شعر پڑھا تھا کہ وہ ہر عالم کی رحمتیں کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے, یہ عالم پسند آیا. تو حضرت ابوالوفا فصیح غازی پوری نے کہا تھا وہ ہر عالم کی رحمت ہیں اور ہر عالم میں رہتے ہیں, اور بفیض رحمت للعالمین رحمت ہی رحمت ہے. ہم اور آپ آج یہ منا رہے ہیں, یہ تو میرے صاحبزادے عزیزم محمد حافظ محمد شاداب کی فرمائش اور ان کی ضد تھی کہ آپ بولو ضرور, اور میں نے بھی یہ سوچ لیا کہ بہرحال بہت بولے کہیں رہا کہیں نہیں رہا, لیکن امش تو یہ ہے کہ سبحان اللہ کم سے کم ہمیں اور آپ کو سرکار مدینہ کا یہ 1500 سالہ جشن ولادت منانے کا, بہت سے لوگ خوش نصیب ہیں کہ مکے اور مدینہ طیبہ بھی چلے گئے, عمرہ بھی کر رہے ہیں, سرکار کے یہاں حاضری بھی دے رہے ہیں. لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ جیسے وہ ہر عالم کی رحمتیں کسی عالم میں رہ جاتے, تو یقین رکھیے ہم اور آپ مکے اور مدینے نہیں پہنچے, لیکن اگر یاد رسول منا رہے ہیں, ان کا جشن ولادت منا رہے ہیں, تو سبحان اللہ کا شکر ہے, یہ ان کا ہی کرم ہے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو. تو رب کی تو بہت نعمت ہے, لیکن سب سے بڑی نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے, اور ان کے ذریعے ہمیں اور آپ کو کعبہ بھی ملا, مدینہ بھی ملا, اور انہی کے ذریعے ہمیں اور آپ کو قرآن بھی ملا, ایمان بھی ملا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کے 1500 سالہ جشن کو پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے. ہمیں اور آپ کو یہ خواجہ ہندوستان خواجہ غریب نواز کا ملک ہے, یہ ممبئی, یہ مخدوم محمی, بابا باؤدین, حاجی علی شاہ بابا, ان بزرگوں کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ بزرگوں فیضان ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے. اور آپ کو جب دعا کریں تو جب میرے لیے دعا کریں, میرے بچے حافظ محمد شاداب
बहू और बेटी दामाद सब के लिए और जितने भी ईमान वाले हैं उन सब के लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला सबको आने वालों में कभी मदीने भी बुला ले और मदीने तैयबा बुलाकर सरकार अपनी ज़ियारत भी करा दे और काबे का उम्रा भी करवा दे, हज बैतुल्लाह और ज़ियारत रसूलुल्लाह आने वालों को दे और जितनी भी परेशानी है अल्लाह दूर फरमा दे। अल्लाह तो बड़ा नुक्ता नवाज है, वो एक करम फरमा देगा तो इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। इसलिए याद रखिए कि बस अपने रसूल का जिक्र करिए और कुछ करिए ना करिए, कम से कम आने वाला जुमेरात और जुमे का दिन अपने घर में अपने बच्चों के साथ सुभान अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका पढ़िए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकान के पास से गुजरे, एक सहाबी नबी का मीलाद बयान कर रहे थे कि हमारे नबी 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। सुभान अल्लाह, वो पैदा हुए तो सुभान अल्लाह इस्लाम मिला, कुरान मिला, काबा और मक्के मदीने की ज़ियारत मिली तो सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने सुना तो दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला इनको और तरक्की अता फरमाए। और हम जो सलाम पढ़ते हैं इसलिए पढ़ते हैं ताकि याद रहे कि अगर हमें दुनिया में सलामती मिल रही है तो नबी के नाम लेने की वजह से मिल रही है, उनकी ज़ात गिरामी की वजह से मिल रही है। कुरान करीम की मैंने आयत करीमा पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। तो आप भी अपने घरों में ज़रूर चर्चा करिए और याद रखिए जुमेरात और जुमा आने वाला हिंदुस्तान की तारीख के हिसाब से 1500 साला जश्न विलादत रसूल है। अपने घरों में भी मनाइए, अपने बच्चों के साथ मनाइए, किसी वली के मज़ार पर जाके मनाइए और नबी के नाम पर बच्चों को चॉकलेट दीजिए, नियाज तक़सीम करिए। सुभान अल्लाह, अच्छे से अच्छा खाना पका के खिला सकते हैं तो खिलाइए और ना खिला सकते हैं तो खुद भी खा लीजिए, तो भी तो नबी का तबर्रुक है। हम तो नबी का तबर्रुक कल भी खा रहे थे, आज भी खा रहे हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक खाते रहेंगे। अल्लाह ताला नबी के इस ज़िक्र मुबारक को कबूल फरमाए। ये तो मेरे शादाब हाफिज़ मोहम्मद शादाब मेरे बच्चे, इनकी बड़ी ज़िद थी तो मैंने भी कहा कि मैं भी कुछ नेकियां बटोर लूँ। आज की मुबारक रात ये पीर शरीफ का हिंदुस्तान की तारीख के हिसाब से और 8 तारीख गुजर के 9वीं 8वीं हमारे हिंदुस्तान में और इस बम्बई में किसी और की नहीं, मखदूम बाहिंदी की है और 9 तो 9 है ही। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला नबी रहमत के मीलाद की बरकतें अता फरमाए। अपने ज़रूर घरों में ज़रूर एक बल्ब ज़्यादा रोशनी करिए, रात भर कम से कम उस अपने घरों के अंदर मकानों में बत्ती जाके ताकि तारीख़ विलादत को न भूले नस्लें, ताकि तारीख़ विलादत को न भूले नस्लें। बस मीलाद नबी यूं ही सजाए रखिए, अपने घरों में मीलाद मनाइए, जिक्र करिए। याद रखिए वो रात और दिन नहीं आएगी, साल भर तो हम जश्न करते हैं, हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन आपकी जुमेरात और जुमा खास नबी की विलादत का मुबारक दिन है। अल्लाह ताला उसके सदक़े में पूरे दुनिया की परेशानियां दूर करे और हमारे इस हिंदुस्तान के, ख्वाजा के हिंदुस्तान, मखदूम माहिमी के, बम्बई के तमाम लोगों की और हम भी महबूब मिल्लत शेर बेश अहले सुन्नत और मेरे चेता हज़रत मौलाना अबू नस्र मोहम्मद उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती पीलीभीत, उन सब के जितने भी बच्चे बच्चियाँ मुताल्लिकीन हैं, अल्लाह सब की और मेरे शाहज़ादे हाफिज़ मोहम्मद शादाब, इनके बच्चे, हमारी लड़की दामाद जितने भी हैं, मौला सब की परेशानियों को दूर फरमाए, बच्चों को अच्छा इल्म भी दे। शादाब के बच्चे महबूब मिल्लत का फैज़ान ले। शादाब के साथ साथ और भी हमारे दूसरे बच्चे नवासे पोते हैं, अल्लाह ताला उन सबको भी बरकत और खैर अता फरमाए। और पूरी दुनिया में आला हजरत इमाम अहमद रज़ा का नाम बुलंद है, इसलिए कि 14 सदी के अंदर अगर आज भी हम मीलाद मुस्तफ़ा कर रहे हैं, जश्न मीलाद मना रहे हैं, तो ये देन आला हजरत इमाम अहमद रज़ा की है। आला हजरत जब भी तो फरमाते हैं ताकि तारीख़ विलादत को न भूले नस्लें, ताकि तारीख़ विलादत को न भूले नस्लें, बस में मीलाद नबी यूं ही सजाए रखिए। कहने को तो बहुत कुछ है, एक लफ्ज़ ही बहुत है, गर कुछ असर करें। और सुभान अल्लाह, हमने तो एक लफ्ज़ कह दिया तो मैं समझा शायद मेरी उम्र में ये बरकत हो गई और मुझे भी रसूल ने बरकत दी, हमारे शादाब को भी और आप सब सुनने वाले जितने हजरात हैं। याद रखिए आने वाली जुमेरात
اور جمعہ ضرور یاد رسول منائیے اپنے بچوں کے ساتھ، فجر کے ٹائم اٹھ کر ضرور یا نبی سلام علیہ کا۔ اگر آپ کے یہاں یا آپ کے قریب کی مسجد میں، سنی بڑی مسجد مدن پورہ میں میرے والد محبوب ملت سن 42 میں آئے اور اس کے بعد سن 65 تک امام رہے، اور سن 1965 سے لے کے 2016 تک میرے بڑے بھائی مولانا منصور علی امامت کرتے رہے، اور حضرت محبوب ملت خانقاہ برکاتیہ سے سرکار مدینہ کا مبارک رائے تھے، آج بھی وہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ زیارت کرنا چاہیں تو 12 ربیع الاول کو جمعے کے دن ضرور سنی بڑی مسجد میں جائیں، وہاں رات میں فوراً چاند کے رات میں جیسا ہوگا میلاد النبی کا ٹائم ہوگا صبح 4:30 بجے، جو ولادت کا وقت ہے اس وقت زیارت شروع ہوگی، اور فجر کے بعد سے 8 بجے کے لے کے جمعے تک، جمعے کے وقت سے پہلے تک عورتوں کے لیے اور باقی پھر مردوں کے لیے دن بھر زیارت رہے گی۔ آپ بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، اللہ اس مبارک کے صدقے میں ہم سب کو برکت و عطا فرمائے، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بار کھڑے ہو کر میرے ساتھ پڑھ لے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلی اللہ و صلوات اللہ علیہ۔